أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری محمد صفدر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو ہمیشہ کی طرح آج ایک اور زبردست سا وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. دوستو آپ لوگ یاد رکھیں کہ آج کا یہ جو میں عمل آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سمجھ لیں کہ سینکڑوں ہمارے بزرگان دین کا بتایا ہوا یہ مجرب ترین عمل ہے. غیب سے روزی ملنے کا یہ عمل انشاءاللہ تعالی جو بھی بندہ صدق کے دل اور اچھی نیت سے یقین کامل اور امید کامل کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار خزانے ہیں. اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. بس مانگنے والا جو سائل ہے صحیح نیت اور یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کی جھولیاں بھر دیں گے. جو لوگ در در کی خاک چھانتے ہیں اور کچھ بھی حاصل کرنے میں وہ لوگ ناکام رہتے ہیں وہ اگر سب دروازوں کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کا دروازہ آ کر پکڑ لیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جتنی بھی تنگیاں ہیں ہر قسم کی جو محتاجی ہے وہ ان سے دور ہو جائے گی. دوستو غیب سے روزی کا یہ عمل جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انتہائی مجرب ہے. بٹ شرط یہ ہے کہ عمل آپ ضرور کریں اور آپ کی جو نگاہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے. کسی بھی اور طرف آپ کا خیال نہیں جانا چاہیے. مسبب الاسباب جو ذات ہے وہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے. آپ نے کسی سے کوئی امید نہیں لگانی, کسی سے کوئی آس باندھنی نہیں ہے. دوستو آپ نے کرنا کیا, اس عمل کو کرنے کا ایک ٹائم آپ فکس کر لیں اور روزانہ آپ نے اسی ٹائم پہ اس عمل کو کرنا ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آئی تھنک زیادہ مفید ہوگا, بیکاز وہ سکون کا ٹائم ہوتا ہے, وظیفہ کرنے میں کافی زیادہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے. دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول اینڈ آخر آپ نے 21 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز والا. اس کے مڈل میں آپ نے 3 تسبیحات کرنی ہے. قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. یہ جو سکرین پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آئی تھنک پارہ نمبر 28 ہے, میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دوستو یہ عمل جب آپ کریں گے اس عمل کے جو اثرات ہیں علماء نے لکھا ہے کہ 5ویں اور 6ٹھے دن سے شروع ہو جائیں گے. آپ لوگوں کے پاس سمجھ لیں کہ کچھ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ کریٹ کریں گے آپ لوگوں کو کہ آپ نے جب ایسے اسباب آپ کے پاس کریٹ ہو جائیں اور جس سے آپ کی روزی جو ہے وہ آنے لگے 5ویں اور 6ٹھے دن سے, اس میں آپ نے کام کرنا ہے کہ اس چیز کا کسی سے آپ نے ذکر نہیں کرنا. سپوز کریں کہ یہ تو غیب کے خزانے سے چونکہ روزی ملنے کا یہ عمل ہے تو آپ کے ساتھ جیسے بھی کسی بھی طریقے سے جب آپ کے پاس رزق آئے, چاہے اللہ تعالیٰ رزق کریٹ کرنے کے اسباب پیدا کر دے آپ لوگوں کے لیے, تو آپ نے وہ روزی آنے کا جو ایک سبب ہوگا وہ کسی سے آپ نے شیئر نہیں کرنا, بلکہ خاموشی سے آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے. 40 ڈیز کا جو عمل ہے 40 دن آپ نے اس کے کمپلیٹ کر لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے
نماز فجر کے بعد باوضو اول اور آخر آپ نے 10 ٹائمز آپ نے درود پاک پڑھنا ہے نماز والا، اور پھر درمیان میں آپ نے 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس عمل کو آپ نے جب شروع کرنا ہے، سمجھ لیں کہ نیا چاند شروع ہونے کے بعد سے آپ نے اس وظیفے کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے ابھی یہ سمجھ لیں کہ محرم سٹارٹ ہونے والا ہے، تو جب محرم سٹارٹ ہوگا پہلے ڈے سے آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، دوسرے ڈے سے، تیسرے ڈے سے، پہلے ویک میں آپ نے اس وظیفے کو سٹارٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پہ یقین اور امید رکھیں، آپ کو واقعی میں 5ویں اور 6ٹھے دن سے آپ کی روزی کی جو تنگی ہے، غیب سے روزی ملنے کا یہ جو عمل ہے، اس کی تاثیر انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ دوستو یہ میرا آج کا وظیفہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے وظائف سے، ہماری جو بھی ہم ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اس سے ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا۔ دوستو آپ آخر میں وہی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، بیکاز یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔